میں خردل بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور وہ تمہارے ترازو پر سامنے آ جائے گی, اتینا بہا, اللہ کہتا ہے اس کا بھی ہم حساب لیں گے. وکفا بنا حاسبین, اور اے میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. اللہ حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی اس کو بھی تم اپنے سامنے دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ذرہ برابر تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس کو بھی تم اپنے سامنے دیکھ لو گے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی جوانی کو برباد نہ کرو, اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرو. یہ نئے سال کی پارٹیوں میں جا کر, یہ ناچ گانوں میں جا کر کے اپنی جوانی کو برباد نہ کرو. تمہاری جوانی اتنی حقیر نہیں ہے, تمہاری جوانی اتنی معمولی چیز نہیں ہے. اس جوانی کا حساب تمہیں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. جوانی کا الگ سے حساب دینا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ, قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا, انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. یہ 5 سوالوں کا جواب عبدالغفار صاحب کو بھی دینا پڑے گا, آپ کے گاؤں کے مولوی صاحب کو بھی دینا پڑے گا, آپ کی مسجد کے امام صاحب کو بھی دینا پڑے گا, اور آپ کو بھی دینا پڑے گا, مردوں کو بھی دینا پڑے گا, عورتوں کو بھی دینا پڑے گا. سب کو ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے. پہلا سوال, ان عمرہ فیما افنا, میرے بندے میں نے تجھ کو جو زندگی دی تھی 60 سال کی, 70 سال کی, 50 سال کی, 30 سال کی, جو بھی میں نے تم کو زندگی دی تھی, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا, تو نے اپنا جیون کہاں گزارا, اپنی ساری زندگی کا حساب دے. آج بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. لڑکی کی شادی اس کے پسند کے لڑکے سے نہیں, خودکشی کر دی. لڑکے کی نوکری نہیں لگی, خودکشی کر دی. لڑکا ایگزام میں فیل ہو گیا, سوسائڈ کر لیا. حرام ہے سوسائڈ کرنا, آتم ہتیا کرنا, خودکشی کرنا حرام ہے میرے بھائی. یہ زندگی ہماری نہیں ہے, یہ زندگی اللہ کی دی. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر دیں اور اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, میرے بندوں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. یہ گٹکھا کھاتا ہمارا نوجوان, گٹکھا کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر, تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. اس گٹکھا پر لکھا ہے, سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے, بیڑی کے پیکٹ پر لکھا ہے. نوجوان دیکھ رہا ہے, سرکار اس کا لائسنس دے کر کے بکوا رہی ہے, اور نوجوان اس کو کھا رہا ہے, پی رہا ہے, گٹکھا کھا رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, جس گٹکے کو کھا کر کے آپ کینسر کے مریض بن جائیں, جس بیڑی اور سگریٹ کو پی کر کے آپ کینسر کے مریض بن جائیں, وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے, سوسائڈ کرنے کے برابر ہے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا, میرے بندے ہم نے تجھ کو جو زندگی دی تھی تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. 70 سال کی عمر میں جو 20 سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا, جو جوانی کا دور تھا, جو ینگ ہونے کا دور تھا, جو تیری زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا, جو گولڈن پیریڈ تھا, میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. جوانی کا حساب اللہ الگ سے لے گا. غور کرو, پہلا سوال ساری زندگی کے بارے میں. ساری زندگی میں جوانی بڑھاپا سب آ گیا, مگر جوانی اتنی قیمتی چیز ہے, اللہ الگ سے سوال کرے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا. جوا سے کمایا, سٹا سے کمایا, حرام چیزوں سے کمایا, کسی کا حق مار کے کمایا, رشوت سے کمایا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, تو نے مال کہاں سے کمایا.
مال کی کمائی کا حساب دینا پڑے. چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں نئے سال کی پارٹیوں میں تو نے 2,000 کے 3,000 کے ٹکٹ خرید کر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے ناچ گانا دیکھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کرسمس کے موقع پر تو نے بڑی بڑی پارٹیوں میں جا کر کے ٹکٹ لے کر کے وہاں تو نے حصہ لیا؟ تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ اپنے مال کا حساب. آج مسلمان پروگرام کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے صاحب یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے. میرے پاس ممبئی سے فون آیا، مولانا صاحب تھوڑا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، یہ جلسے فضول خرچی ہے، امت کا مال برباد ہو رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کے دل میں امت کے مال کا اتنا درد ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جلسے اور پروگرام نہیں ہونے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بند کر دیجئے ان جلسوں کو. مگر ذرا اس انسان سے پوچھئے، آج کروڑوں شادیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، اور ان شادیوں پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. کئی لاکھ روپے کے میرج لون بک کیے جا رہے ہیں، اور ایک پلیٹ کا کھانا 1,000 2,000 کا ایک پلیٹ کا کھانا بڑے بڑے ہوٹلوں میں شادی میں ہو رہا ہے. اور جتنا کھانا اس ہوٹل میں شادی میں کھلایا جا رہا ہے، آدھا کھانا کھایا جا رہا ہے اور آدھا کھانا نالی میں پھینکا جا رہا ہے. میں نے کہا تجھے امت کے مال کا بڑا درد ہے، تو نے جا کر کے کبھی ان شادیوں کو تو نہیں روکا، تو نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہونے والی ان پارٹیوں کو تو نہیں روکا. آج کتنے مسلمان ہیں جو صرف گھومنے پھرنے کے نام پر، آپ گوا چلے جائیے، آپ تھائی لینڈ چلے جائیے، آپ دنیا بھر کی تفریح گاہوں میں چلے جائیے، کتنے مسلمان ہیں جو ناجائز طریقے سے کروڑ روپے ہر سال اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، شراب کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، عیاشی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. میں نے کہا وہاں تو تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، یہ اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ دین کے جلسے ہو رہے ہیں، یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر کہیں جلسوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، ناجائز خرچ ہو رہا ہے، یا جلسے کے نام پر بہت زیادہ کسی چیز میں مبالغہ کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. جو چیز کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ کنٹرول میں رہنی چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں. مگر جلسوں کے نام پر ہونے والے خرچوں سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو اس سے کہیں بڑے بڑے خرچے آج ناجائز جگہوں پر ہو رہے ہیں، پہلے اس کا درد آپ کے پیٹ میں کیوں نہیں ہوتا؟ امت کا کہ مال سے اگر اتنی محبت ہے تو جاؤ، لاکھوں کروڑوں غریب بیٹیاں ہیں مسلمانوں کی، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، جا کر کے ان کی شادی کراؤ. کتنے ہاسپٹل میں مریض ہیں بیچارے علاج کے لیے ترس رہے ہیں، اور آج دوسری طرف ناجائز چیزوں میں امت کا مال برباد ہو رہا ہے. کیا یہ مال کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ مال کی بربادی نہیں ہے میرے بھائی؟ مال کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا بھی حساب دینا. اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے اوپر تیرا عمل کتنا تھا؟ تو نے تو جلسوں میں رات رات بھر تقریریں سنی، بڑے شوق سے عبدالغفار صاحب کے آنے پر تو نے نعرے بھی لگائے، تو نے نظریں بچھائی، ان کا استقبال کیا، ان کی تقریر کو بڑے غور سے سنا، رات رات بھر تو نے کان لگا کر کے علماء کے بیانات سنے. وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تیرا عمل کتنا تھا؟ یہ بھی سوال اللہ تعالیٰ کیا پوچھا جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، ان 5 سوالوں کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں. آج ہمارے نوجوان کی پرابلم یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کی سمسیا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے. یہ میرے سامنے مائک لگا ہے، مائک کا آواز، مائک کا مقصد میری آواز کو آپ تک پہنچانا ہے. اگر مائک یہ مقصد پورا نہ کرے ہم اس مائک کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں گے. یہ موبائل سامنے لگا ہوا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، اس موبائل کا مقصد اس وقت ویڈیو ریکارڈنگ کرنا ہے. اگر اس کا کیمرہ کام نہ کرے تو یہ بھائی صاحب جو بیچارے ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بلا وجہ پریشان نہیں ہوں گے، مائک نکالیں گے، موبائل جیب میں رکھ لیں گے، صاف کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے. دنیا کا دستور یہی ہے میرے بھائی، جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے ہم کہتے ہیں صاحب وہ بیکار ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہی، اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی. میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا غور کرنا اور بتانا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں کھانے کمانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں. کیا اللہ نے ہمیں انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں.
کیا اللہ نے ہمیں بچے پیدا کرنے اور شادی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تم اللہ کو راضی کرو، تم ایسا عمل کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یہی تمہاری زندگی کا ادیش ہے، یہی تمہاری زندگی کا پرپز ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ذرا غور کر کے بتاؤ میرے بھائی، آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر کے شام تک کتنے نوجوان ہیں جو ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، جن کی پیشانی ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، جو ایک مرتبہ بھی اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ سوچو جس نوجوان کی زندگی میں اس کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کا پرپس آف دا لائف ہے، جو ایم آف دا لائف ہے، جو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جب وہی مقصد نہیں ہے، اس نے مقصد کیا بنایا ہے؟ بھائی صاحب خوب پیسہ کمانا ہے، خوب انجوائے کرنا ہے، 4 دن کی جوانی ہے، خوب گل چھرے اڑانا ہے۔ جس نے یہ مقصد زندگی بنا کے رکھا ہے، میرے بھائیوں وہ نوجوان کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور آگے بڑھیے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے مال کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں دولت تو قارون کو بھی ملی، بہت پیسے اس نے کمائے، اتنے پیسے اس نے کمائے کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ۔ قارون کے پاس خزانوں کی کنجیاں تھیں، اور وہ کنجیاں اتنی زیادہ تھیں، بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے ان چابیوں کو، ان کنجیوں کو اٹھاتے تھے، اتنا زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا۔ سارا خزانہ لے کر کے زمین میں دھسا دیا گیا۔ میرے بھائیوں دولت کو زندگی کا مقصد مت بناؤ، دولت کماؤ، اچھا مکان بناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، لیکن اس کو مقصد مت سمجھو، اس کو اینڈ آف دا لائف مت سمجھو، اس کو زندگی کا مقصد مت سمجھو۔ زندگی اس سے آگے کی چیز ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے مل فقر اخشا علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، ولکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے لڑنے لگو گے، فتہلککم کما اہلکتم، اور جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا تھا، کہیں دنیا تم کو بھی ہلاک نہ کر دے۔